جی سر ہمارے پاس ایک دوسرا خط ہے جو ایک پولیس افسر کا ہے. ان کا ایک شکوہ ہی ہے کہ ہمیں بھی انسان سمجھا جائے. وہ کہتے ہیں جی ہم روز لاشیں اٹھاتے ہیں اور آپ ہمیں شرابی کہہ دیتے ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب، سیدھی بات کرتا ہوں، آپ کی باتیں ہمیں چبھتی ہیں. آپ جب شراب کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ہمیں بھی ان ہیرونچیوں چرسیوں آئس کے مریضوں کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں. ہم جو پولیس کی وردی پہن کر ہر روز گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم جو دھماکوں کے بعد لاشیں اکٹھی کرتے ہیں، ہم جو دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہیں، سیاسی دباؤ سہتے ہیں، رشوت کی پیشکش رد کرتے ہیں اور سارا دن لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، اب اگر ہم شام کو دو گھونٹ پی لیں تو کیا گناہ ہو گیا؟ کوئی تو چیز ہونی چاہیے جو ہمارے اعصاب کو پرسکون کرے، دماغ کو ہلکا کرے. ہم کسی کی ماں بہن نہیں بیچتے، ملک کا خزانہ نہیں لوٹتے، تو پھر ہم پر یہ الزام کیوں ہے، یہ تضحیک کیوں؟ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ واقعی انسانوں کے خیر خواہ ہیں تو ہمیں مجرم نہ بنائیں. ہمیں ایک جام سے سکون ملتا ہے، آپ ہمیں وہ بھی نہیں لینے دے رہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پیغام کو ذاتی حملہ نہیں بلکہ تھکے ہوئے دل کی فریاد سمجھیں گے. وسلام، ایک وردی والا مگر حساس انسان. اچھا، جو انہوں نے حالات بتائے ہیں تو اس میں دیکھیے پھر لفظ تھکا ہوا ہاں جی. بیچ میں آ گیا. اگر 21ویں صدی میں یعنی جی 2025 میں بھی انسان تھکتا ہے تو یہ اس کی کوئی ذاتی چوائس ہے، کیونکہ دنیا میں اتنی سہولتیں اور موجود ہے. آسائشیں موجود ہیں کہ آپ کو اب تھکنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ نو پین نو گین. جی اب یہ بات بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے. آپ کو کسی منافع کے لیے کوئی دکھ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی دکھ تکلیف ہے، دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. آپ اس کا پتہ چلائیں کہ وہ غلط چیز کیا ہے جس کی وجہ سے دکھ تکلیف چل رہا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں، یو کے میں، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا، تھائی لینڈ، مڈل ایسٹ، کہیں بھی دیکھیں جی تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے معاملات طے کرتے ہوئے کافی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے معاملات طے کرنا، آپس میں انٹریکٹ کرنا، کچھ ایسے اس میں پہلو ہیں کہ جس سے تکلیف ابھرتی ہے. اگر ہم اس پہ ذرا غور کرنا شروع کر دیں کہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے، جب ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرتے ہیں تو اتنا فساد کیوں ہوتا ہے؟ تو کیا جو کمیونیکیشن ہے وہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں سے بات کریں، یعنی دل کی بات کریں، اصلی بات کریں، کوئی اس میں ہم ریاکاری نہ کریں، تو نتیجے میں ہمیں تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے اور کوئی فساد بھی نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ عین ممکن ہے. جو اسرٹیو کمیونیکیشن ہے، یعنی دل کی بات کرنا اور کسی قسم کے خسارے سے بھی بچنا اور منافع کی طرف چلے جانا، اس کے لیے جو تبادلہ خیالات ہے یا جو ابلاغ ہے وہ عین ممکن ہے. کیونکہ زمانہ صرف اس لحاظ سے ترقی نہیں کر چکا کہ آپ ہوائی جہازوں میں اڑتے پھرتے ہیں اور موسم کو اپنی مرضی سے بناتے ہیں، مرضی سے تخلیق کرتے ہیں، اور آپ دور بیٹھے ایک دوسرے سے آواز کے ذریعے یا براہ راست تصویر دیکھتے ہوئے بھی تبادلہ خیالات کر سکتے ہیں. تو نظریات اور کمیونیکیشن، کیونکہ سائنس کسی ایک فیلڈ میں ترقی نہیں کرتی، سائنس ایک آل اراؤنڈ ترقی کا مظاہرہ کر رہی ہے. چیزوں کو آسان بنایا جا رہا ہے اور انسانوں کے دکھ درد کو کم کرنے کے لیے بہت سے ذرائع پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن انسان کا جو قناعت نہ کرنا ہے، یعنی ہر چیز میں اور زیادہ کی خواہش. وہ کہتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، تو جواب اس کا ملا کہ لوگ اور چاہتے ہیں.
کہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کچھ پہلے ملتا ہے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں پہلے ملتا ہے جی تو ہم اور کیوں چاہتے ہیں؟ ہم اسی پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے کہ جو ہمارے لیے پہلے ملتا ہے اور کافی ہوتا ہے؟ اور جب ہمیں زیادہ ملتا ہے تو ہم اس میں سے کچھ حصہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ بڑی آسانی سے مختصر وقت میں بہت زیادہ کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان زیادہ کام کر کے جی اپنی نیند کی قربانی دے کے، اپنے تعلقات کی قربانی دے کے اس سب کی ایک رائے پہ پانی پھیر دیتا ہے. جی تو پولیس افسر ہیں، لاشیں اٹھاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو صحیح کرتے ہیں. بسم اللہ، مہربانی آپ کی، بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ ہم کوئی رشوت نہیں لیتے، یہ میری معلومات میں بھی اضافہ ہو گیا. اور لمبی ڈیوٹیاں ہونی نہیں چاہیے. یہ جو 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے پولیس کی 24/7، جی وہ میں ایک پولیس افسر سے، میرے دوست ہیں، میں بات کر رہے تھے، وہ تفتیشی افسر ہیں، ٹھیک اور وہ بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ انگریز نے یہ جو تفتیشی نظام بنایا ہوا ہے یہ بہت کمپریہنسو ہے. اس میں جب کوئی افسر تفتیش کر رہا ہوتا ہے جی تو وہ ہر چیز کو ڈاکومنٹ کر رہا ہوتا ہے. انگریزوں کو ویسے بھی ڈاکومنٹیشن کا بڑا شوق ہے، تو کہتے ہیں وہ ڈاکومنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو حتیٰ کہ ایک تفتیشی افسر سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ جب وہ سارے دن کا کام مکمل کر کے رات 12-1 بجے یا 2 بجے بھی گھر جاتا ہے تو اس کو لکھنا پڑتا ہے روز نامچے میں کہ اب وہ آرام کی خاطر، استراحت کی خاطر اپنے گھر جا رہا ہے. حالانکہ سر فیکٹ یہ ہے کہ جتنا ٹف جاب ہے، جیسے پولیس ایک ٹف جاب ہے، اتنا ہی زیادہ خیال رکھنے کی بھی اپنی زیادہ ضرورت ہے. نیچرلی جو ٹربلڈ پروفیشنز ہوتے ہیں جیسے پولیس کا ہے یا وکلا یا ڈاکٹرز کا ہے، جن کے پاس لوگ خیر کی خبر لے کے نہیں آتے، کوئی نہ کوئی بری خبر ہی لے کے آئیں گے، تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ پر ہوتا ہے. جیسے ہمارے پروفیشن کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ جو بھی آئے گا نا دکھی ہوگا اور لیٹ آئے گا، 5-7 سال لیٹ آئے گا اور بالکل نک و نک ہو کے آئے گا. اور جب وہ ہمارے پاس آتا ہے اور اپنی ایک تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں اس کے موڈ اور مزاج کے ساتھ ریپور بنانا پڑتا ہے، اس کے طرح چلنا پڑتا ہے، اور اس سے ہمیں بھی اس دکھ اور تکلیف کا پھر پوری طرح اندازہ ہو پاتا ہے جس میں سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر روز ہمیں ایسی جو دلدوز کہانیاں سننے کو ملتی ہیں تو ان کا ہمارے اوپر بھی برا اثر ہو سکتا ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کافی ہلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یا اس طرح کی باتیں لوگ سمجھتے ہیں. نہیں، سائیکالوجسٹ ہلے ہوئے لوگ نہیں ہوتے. اگر وہ چاہیں تو وہ بھی تھکن سے بچ سکتے ہیں، اپنے ذہن کی میل کو روز بروز نپٹا سکتے ہیں، اور رات جب وہ اپنے گھر جائیں اور جب وہ نیند میں جائیں تو وہ ان بوجھوں کو ساتھ لے کے نہ چلیں. دیکھیے، اگر کوئی ٹرین میں آپ جا رہے ہوں اور کوئی شخص جو ہے وہ سر پہ اپنے سوٹ کیس رکھے قریب ہی کھڑا ہو تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ سوٹ کیس سر پہ رکھ کے کھڑا ہے، اتار دو. آپ دیکھو یہ ٹرین چل رہی ہے، یعنی یہ زندگی چل رہی ہے، اور اس میں آپ کا سفر بھی دنیا کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ جو آپ بوجھ لے کے سر پہ کھڑے ہیں اس کو اتار کے زمین پہ رکھ دیجئے. آپ کے سر پہ یہ جو مسلسل بوجھ ہے اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. تو ہم لوگ بھی جو کام کرتے ہیں اس کے بوجھ کو اگر دفتر سے لے کے ہم گھر چلے جاتے ہیں اور گھر میں جو بوجھ ہے اس کو لے کے دفتر آ جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی اجیرن تو ہوگی، پھر تھکن کا احساس تو ہوگا. جی لیکن اگر ہمارا جاب ہے اور اس میں کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں تو ہمیں ان ڈیفیکلٹیز کے ساتھ نپٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے جابز نہیں کرنے چاہیے جو ان دی لانگ رن ہماری جسمانی یا ذہنی صحت کو تباہ کرنے والے ہوں. لیکن ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے فار دا ٹائم بینگ اگر ہم یہ کر لیں گے تو اس کے بعد بس سکھ ہی سکھ ہوگا. ہر بندہ
زندگی میں سوچتا ہے کہ بس میں 15-20 سال یہ جد و جہد کر لوں تو پھر میری زندگی میں سکھ ہی سکھ ہوگا. تو یہ کرتے کرتے 45-50 کی جب عمر ہو جاتی ہے جی اور انسان نے سوچ رکھا تھا کہ جب میں 45-50 کا ہوں گا تو میں سب ضروری کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا, مالی طور پر آسودہ ہو جاؤں گا, بچے جوان ہو جائیں گے, ان کی شادیاں ہو جائیں گی, جی اس کے بعد میں انجوائے کروں گا. جبکہ جب وہ وقت آتا ہے تو نئے چیلنجز سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور انجوائے کرنے کا جو خواب ہے وہ ادھورا ہی رہتا ہے. آپ سب کچھ کریں, جد و جہد کریں, لیکن یہ انجوائمنٹ کا کام بھی آج ہی کر لیں. اس کو 20-25 سال بعد پہ نہ ڈالیں. جو آپ کرنا چاہتے ہیں آج کر لیں, اور انجوائے کرتے ہوئے آپ جو بھی کام کریں گے اس کی کوالٹی بہتر ہوگی. پولیس افسر ہیں, ان کے حالات کار بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیمانڈنگ ہے بہت جاب. افسران جو ہے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کافی سختی سے پیش آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا واسطہ جو ہے بھلے مانسوں سے کم پڑتا ہے. پولیس والوں کا واسطہ جو ہے ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو پولیس کو کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں. ایسے میں اس کا واحد حل شراب نہیں ہے. اس کا واحد حل جو ہے وہ اپنے کام کاج میں سمارٹنیس پیدا کرنا ہے. جی اس میں ماڈرن طریقے جو تفتیش کے ہیں وہ طریقے استعمال کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. موٹیویشنل انٹرویوئنگ سے آپ بہت بہترین طریقے سے تفتیش کے مراحل طے کر سکیں گے. آپ کو مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی اور جو آبسولیٹ طریقے ہیں پولیس میں اور کورٹ کچہری میں, جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک لوگ ان شعبوں میں تھکاوٹ کا شکار رہیں گے. اور اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے شراب جو ہے وہ بہت ہی پرخطر رستہ ہے. جی جی جب ہم کہتے ہیں شرابی تو یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی نہ کسی چیز کو جب کہتے ہیں تو اس کا ایک پراپر مطلب ہوتا ہے نا. جی جب تک آپ کسی, جیسے گھروں میں لوگ کہتے ہیں اس چیز نے ہمیں تباہ کر دیا. چیز سے مراد ان کی شراب ہوتی ہے, کوکین ہوتی ہے, چرس ہوتی ہے. میں کافی عرصے تک پہلے سمجھتا رہا کہ وہ چیز کا استعمال کرتے ہیں, پنیر وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. مطلب لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, یعنی شراب کا نام, نشے, ہیروین, کوکین, چرس, اس کا نام نہیں لیتے. یہاں تو وہ اشاروں میں وہ جو تم کرتے ہو, وہ جو تم کرتے ہو. وہ ایک انگریزی کی مثال ہے, یو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ حکم کے یکے کو حکم کا یکا ہی کہیں گے. سیدھی بات. اور سیدھی سی بات ہے, ہم لوگ جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں لوگ تھوڑا تھوڑا اس کا برا بھی مناتے ہیں, لیکن ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم شوق سے استعمال نہیں کرتے, یہ ضرورت سے استعمال کرتے ہیں. جب ہم نشئی کا لفظ بولتے ہیں تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. نشئی کا مطلب جو لفظی مطلب ہے وہ کسی شے کے پیچھے پڑنے والا ہے. نشئی اس لفظ کے اندر ایک معنی کا جہاں آباد ہے. اسی طرح جب ہم شرابی کہتے ہیں تو ہم اس بیمار کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا جسم شراب کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا جی تو وہ پھر بھی شراب پیتا ہے. یہ بالکل سچویشن ایسی ہے جیسے شوگر کا مریض, ڈائبٹیز کا مریض مٹھائیوں سے نباہ نہیں کر سکتا, لیکن اگر وہ پھر بھی مٹھائی پہ اصرار کرے گا تو اس کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو جو لوگ بھی شرابی کے لیبل کے انڈر آتے ہیں جی ان کو چونکہ کمیونیکیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد جو ہے لوگوں کو امبیرسمنٹ سے بچانا نہیں ہے, ہمارا مقصد لوگوں کو شفا کا رستہ دکھانا ہے. کیونکہ جب ہم گول مول باتیں کرتے ہیں, جیسے بعض اوقات ڈاکٹرز کسی ڈائبٹیز کے مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کو ٹچ آف ڈائبٹیز ہے, تو ٹچ آف ڈائبٹیز کوئی چیز نہیں ہوتی. یا تو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور اگر ڈائبٹیز ہے تو پھر وہ پرائمری کرونک پروگریسو ہوتی ہے. کیا آپ نے کبھی کسی کو یہ کہا کہ آپ کو تھوڑی سی ڈائبٹیز, آپ کو تھوڑی سی پریگننسی ہے؟ نہیں. کیا کبھی ہم معاشرے میں اس طرح کی ٹرمینالوجی, یا پریگننسی ہوتی ہے یا تو پریگننسی ہوتی ہے تو یا پھر نہیں ہوتی. تو جتنی پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں جن میں الکوہلزم بھی ہے, ایڈکشن بھی ہے,
شکیزوفرینیا بھی ہے، بائیپولر ڈس آرڈر بھی ہے، تو یہ تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، اور اگر یہ ہوتی ہیں تو یہ ایک پرائمری بیماری کے طور پر ہوتی ہیں جس میں جینز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور ماحول کا بھی، اور ہم چاہیں تو اپنی جینز میں بائیپولر کے باوجود، ڈائبٹیز کے باوجود، شکیزوفرینیا کے باوجود ہم انہیں بیٹ کر سکتے ہیں۔ انوائرمنٹل فیکٹرز کی مدد سے ہم اپنے لیے رستہ صحت کا ہموار کر سکتے ہیں۔ سو اچھی طرح سے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں تھکن ہے یا ہماری زندگی میں درد ہے تو ہمیں ڈسٹریکشن کی ضرورت نہیں، جی ہمیں شراب کی بھی ضرورت نہیں، جی ہمیں ہیڈ آن اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کا جو حل ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اور شراب بہرحال ہمارے آج کے 21ویں صدی کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتی۔ شراب ایک 10,000 سالہ پرانا نسخہ ہے جو کسی شریف آدمی نے جنگل کی زندگی گزارتے ہوئے نکالا، اور اس کو آج تک لوگ ایک ماڈرن لائف کا ایک لازمی حصہ بنائے ہوئے